اسلام آباد سے جہاں سے آغاز ہوا ہے وہیں پہ انشاءاللہ اس کے اختتام کی طرف بھی ہوگا۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، بریک سے پہلے میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا۔ اس وقت جنگ بندی کے معاملات ہو گئے، اس کے بعد ایک دم سے ہم نے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں بھی دیکھا کہ ڈکلائن آیا، 11 پوائنٹ سمتھنگ میں آ رہا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا سسٹین بھی وہ نظر آئے گا۔ لیکن اس وقت ایک جو بڑا اہم پوائنٹ ہے پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے کہ کیا امریکی صدر کا آنا کیا ضروری ہو سکتا ہے، یا چیزیں جیسے پہلے چلی ہیں اس طرح سے چلائی جا سکتی ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ ہوں یا باقی جو سیکنڈ ٹیئر جسے ہم کہتے ہیں وہ بات چیت کر پائیں؟ دیکھیے اگر یہ چیز ہم مانتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو معاملہ بڑھ گیا تھا ابنائے ہرمز کا اور ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ، اس سے پوری دنیا میں ایک بھونچال، معاشی بھونچال آ گیا تھا، اور اس خطے میں سیاسی اور جیو پولیٹیکل بھونچال آ گیا تھا۔ اگر یہ بات ساری کے سارے مصمم طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ایران کے پاسداران نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پیس نہیں ملا تو دنیا میں کہیں بھی پیس نہیں ہوگا، اور 40 دن کی جنگ نے یہ بتا دیا، پیس صرف یہی نہیں کہ آپ کے کوئی سروں کے اوپر سے بم گزر رہے ہوں، پیس یہ بھی ہے کہ آپ کی معیشت اتنی خراب ہو جائے کہ لوگ بلبلا اٹھیں، وہ صورت ہوئی۔ تیسری چیز، جس طرح کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا، سیاسی اور معاشی کاسٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی کاسٹ اس کی بڑی بڑھنے لگی جنہوں نے جنگ شروع کی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس انداز پہ اس سے یہ جنگ کا ابتدا ہوئی، جنگ چلی، جنگ کا خاتمہ انشاءاللہ جو تقریباً ہو ہی گیا ہے، صرف اب ڈیل پہ دستخط کے باقی ہیں، تو یہ سیز فائر کے دوران ہی یہ بھی سائن ہونے کا اب تو واضح ہمیں ایک انڈیا مل گیا ہے۔ تو ایسی صورت ٹرمپ کے تو اپنی جگہ پہ ان کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی، سیاسی جو ساکھ تھی اس کو تھوڑا سا رکاوٹ آ جائے گی، بلکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ اس دوبارہ بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ کھا جائے گا۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ نیتن یاہو جس طریقے سے ان کی اس وقت ریٹنگ میں تنزلی ہوئی ہے، ویسے تو بالکل سر، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ جمیل صاحب آپ کا شکریہ، خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انس ملک، آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کھلنے کے بعد، تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد اب صورتحال کس جانب ہو سکتی ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کی معیشت کو بچا لیا۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے بعد بالآخر آج ایران نے آبنۂ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری جہاں آج پوری دنیا کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہے، وہیں پاکستانی معیشت پر بھی اس کے کچھ ڈائریکٹ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے مشن کے دوران پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب کا ڈپازٹ بھی موصول ہوا، جس سے ملک کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملا ہے اور فوری مالی دباؤ میں بھی کمی آئی ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی عالمی معیشت اور خصوصاً پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ماہر فرحان بخاری صاحب۔ بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ جہاں ہم ڈپلومیسی میں آگے بڑھ رہے تھے، اب ہم اس کو یہ بھی کہیں کہ فائنینشیل ڈپلومیسی بھی تھی، جس کے بعد کچھ ڈپازٹ کیسے سے آیا ہے سعودی عرب سے آنے والا، اس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئیں، اور سب سے امپورٹنٹ آبنۂ ہرمز کھلنے کے بعد فوری عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے بعد کیا سچویشن پوری دنیا کی مارکیٹ کے ساتھ پاکستان میں بھی بہتری کو نظر آئے گی؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار قطر سے آنے والی گیس پہ بھی ہوتا ہے، جو LNG سپلائیز قطر سے آ رہی ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں، یعنی آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بعد، اس گیس کی سپلائی میں بھی بہتری آئے گی۔ اور پھر ایک اور پہلو جس پہ بہرحال ابھی قبل از وقت کچھ کہنا ہے، لیکن امید لگائی جا سکتی ہے کہ جنگ کے بعد ایران میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام بھی ہوں گے اور انہیں امپورٹس کی بھی ضرورت ہوگی، اور کئی ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان وہاں پہ اپنی ایکسپورٹس بھی کر سکتا ہے۔ فرحان بخاری صاحب، ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ اس طرح سے تجارت نہیں ہے، معاشی پابندیاں ایران کے اوپر بھی ہیں،
تو کیا اس ساری سچویشن کے بعد وہ ایران پر پابندیاں ہٹیں گی اور پاکستان اور ایران کے ساتھ جو گیس کے معاہدے ہیں جو آج تک آگے نہیں بن پائے ہیں، کیا کوئی تیل کے معاملات ہیں، پاکستان کی باقی ٹریڈ ہے، کیا اس میں ہم آگے جا سکتے ہیں یا وہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی برقرار رہیں گی؟ وقت ہے، لیکن جس قسم کے معاہدے کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بہت تعجب ہوگا اگر پابندیاں نہ اٹھیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے تو اب یہ پیغام آ رہا ہے کہ جو تصفیہ ہوا ہے، جو نیا معاہدہ ہونے چلا ہے، جی اس کے نتیجے میں ایران کے اوپر ایٹمی پابندیاں بھی ہوں گی، اور یہ پابندیاں وہ ہوں گی جو کہ ایران نے جنہیں تسلیم کر لیا ہے۔ تو اگر اس قسم کی ایک صورتحال ہوتی ہے، ایسی پابندیاں یعنی اس قسم کی سمت میں جاتے ہیں معاملات، تو پھر پابندیاں اٹھنے کا یا پابندیاں نرم ہونے کا امکان تو بڑا واضح ہوگا۔ صحیح۔ سر، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی تجارت ویسے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ایسٹرن بارڈر ویسے بھی ہمارا اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت اگلے آنے والے دنوں میں ہوتی ہے، جس کا آپ ذکر کریں کہ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں، تو پاکستان کے لیے آئل، گیس، بجلی کے ساتھ ساتھ پھر باقی ٹریڈ، تو پاکستان کی معیشت کو تو بہت بوسٹ مل سکتا ہے۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کم سے کم اس قسم کی توقع تو ہمیں رکھنی چاہیے۔ وہ کہ یقینی طور پہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ جو تفصیلات ہوں گی اس اگریمنٹ کی، جس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ اگریمنٹ ایک ہونے چلا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، جو تفصیلات ہوں گی اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس معاہدے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور اس سے پاکستان جیسے اہم ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل، سفارتی پروفائل حالیہ دنوں میں خاص طور پہ جو ہمارے آرم فورسز کے چیف ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی جو ایکٹیویٹی، ان کا جو رول رہا ہے سارے کے سارے قصے میں، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ اچھی ریکگنیشن ملی ہے، اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں کئی جگہوں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی ایک چیز ہے، اسے ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اچھا، اس خیر مقدم کے ساتھ سر، ڈپلومیسی، ملٹری ڈپلومیسی، اس کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر فائنینشیل ڈپلومیسی میں؟ ایک تو ایک اچھا اقدام، $2 بلین ڈپازٹ ہوئے ہے پاکستان میں، اس کے ایک بہتری آئی، لیکن اس کو کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے فائنینشیل ڈپلومیسی میں؟ ایک تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں، حالیہ ہفتوں میں پاکستان کی جو مدد امریکہ کو فراہم ہوئی ہے اس کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے، اور ایک سے زیادہ دفعہ کی ہے۔ تو نتیجتاً ہمیں ایک تو کوشش